میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اٹیک کیا میرے اوپر، یہ جو مجھے مارنے کی یہ جو کوشش کی گئی، اس کی پہلے آپ کو پتا ہو، اس پہ میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرینڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو اسکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں، کدھر لگی، اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر فیصل. السلام علیکم جی. میں اگلے چند لمحات میں آپ کو ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے، سی ٹی اسکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹیں آئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اور وہ ایکس رے اور اسکین میں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھائی. یہ ایکس ریز ہیں 2 اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں. ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں، اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان، اس آرٹری کے کتنا قریب کی ضرورت
اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں, اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ, ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی نا, وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے, ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا, اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے, میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائی بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا, جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری, کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہوگا, تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے, اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپریسی اندر, اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا, یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئے. میرے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو کوئی بڑی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی, جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا, تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ, پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی میں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا,
جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پروگرام احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز دیکھی ہوئی ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی، اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے۔ انفارمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، بجائے وہ سائنس دیکھنے کے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے، وہ شروع ہو گیا کرنا۔ بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو، 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی، الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے۔ ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں، نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ، اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جان کے نہیں آنے دی، اس الیکشن کمیشن نے روکا، ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی، کیونکہ مینپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن، اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا۔ ہم حیران، ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن، پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے، تحریک انصاف جیت جاتی ہے، سارے دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اس کے بعد مزید اور پریشر، دھمکیاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے، ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد، فیصل، جنرل فیصل، میجر جنرل فیصل، وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں، اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں، جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں۔ ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو، یہ ذرا سن، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو۔ کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہماری کرپشن کیسز ہیں، اگر وہ نہیں مل رہا تو ہمارے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس
रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल पे एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खत आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा लिया वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशाखाना केस। अब 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हरजाना करूंगा इसके ऊपर कि उसके मेरे पर गलत इल्जाम लगाया। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 2 पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं, और फिर उनसे फिर उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और फिर उन्हीं से डोनेशन ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेसिक कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ आई। तो एफआईए हमारा नुकसान पहुंचा रही है हमें, कि हमारे केसेस ताकि हमारे डोनर्स भाग जाए। उसके अलावा इन्होंने सहाफियों से क्या किया? जब से ये आए हैं फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल, जो सहाफियों से किया, ये पाकिस्तान मुशर्रफ के मार्शल लॉ मुझे याद है, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज उसको पकड़ के जेल में, रियाज अमीर उसको मार पड़वाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़े जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये
तो ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी. सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं. उससे जो किया है मुल्क से बाहर बाहर, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था. अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे. सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको. सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके. और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मरूफ पे लगा देती है. ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करे. और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए, लिफाफे जो जमीर बेचने वाले सहाफी जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है. आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है. आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी. अवाम बेवकूफ नहीं है. ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता. तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं. फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों में मैं खड़ा हुआ सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी. 9 सीटों में से 8 जीता. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता. फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी. किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो, इसके ऊपर मड स्लिंगिंग करवाओ, इसको साबित करो कि जनाब ये भी बाकियों की तरह है, और ये साबित करो कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे. लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा. इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने. इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का. 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का. मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया. मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहां हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में. तो मैं कहा ताकि कौम, दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया. उसके बाद ये फैसला ये बंद में कि इसको अब किसी तरह इमरान खान को मारो. एक
کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا, یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر. اور دوسری کوشش کر رہے ہیں, پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا, میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا, اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی دونوں کے پاس ہے, ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی, اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا, کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں, سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. 24 سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا, اور یہ جو وزیر آباد ہوا, اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے لانگ مارچ, ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے, پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری, اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے, میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری, چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لیں, چاہے رینجرز بلا لیں, چاہے ٹیئر گیسنگ شیلز تیاری کر لیں, جب عوام کا سمندر نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا اس ٹائم از کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا, اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے, ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ, 2 قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے, اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کو. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا, اور مجھے کیا, یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا, جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے, وزیر آباد سے پہلے, انہوں نے جب دیکھا کراؤڈز بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایسے کراؤڈز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر, انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ, دینی انتہا پسند کچھ کرے گا, عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے, اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی, اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی, کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں, یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ, اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے, خوف طاری کرنا چاہتے تھے
کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے اور وہ پبلک نہ نکل آئے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناء اللہ, اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناء اللہ کے اوپر عابد شیر علی, ان کے منسٹر کے باپ نے, کا 18 قتل کیے اس نے. قبضہ گروپ اور ہر قسم کی یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصل آباد میں, سب فیصل آباد جانتا ہے اس کو. تو اس کے لیے کوئی جان, انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری. دوسری طرف شہباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. 1990 یعنی 1997 میں جب چیف منسٹر تھا اور 99 تک جب چیف منسٹر رہا, اس نے کوئی 900 قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں, تو جو 16 ارب کے کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو, وہ مرے ہارٹ اٹیک سے. 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی, جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا, پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ, اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی, اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ 2 انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل. کیوں فیصل اس لیے مل گیا, ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں, آپ میرے پہ چھوڑ دیں, میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا, سوشل میڈیا کے لوگوں کو, بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, مار کے پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے, گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو, جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں, ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں, اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم اس پہ کریں گے. اور اس نے کیا کیا, پہلے شہباز گل, اس کو اس نے اٹھایا, ٹارچر کیا, اس کو ننگا کیا, تصویریں کھینچی, تشدد کیا, اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد ایک سلمان جرنلسٹ امیر فاروقی ہوا,
گئی. اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا, میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مر گیا, اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی, اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی, کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں, اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی, جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا, انہوں نے مارنا تھا, اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. دو ہیرو نہ نکل آتے, ایک تو شہید معظم, میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں, 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا, وہ میری, اور دوسرا ابتسام, جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مارنے تھے تو اور تباہی کر سکتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے. سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا, لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں, مار داڑ کر کے, ڈرا دھمکا کے, اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا, امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا, آپ نے اس کو سزا دی, فوج کا وقار اوپر گیا, غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے, انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے, اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی کالی بھیڑیں, یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں, بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو. آج وہ چور ہیں, کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں, آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے, کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں, انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, 2 راستے اب اس قوم کے سامنے, یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا, تو اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے, قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے, یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے, جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی, جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا, جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی,
اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ, جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے, اتنی کوششیں کر رہی ہیں, این آر او سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈر ساروں کی عید ہو گئی ہے. کسی, وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے, میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور, ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹس پر لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے. اور اس نے, جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو این آر او نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ वो मेरे खिलाफ, यानी ये जो ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है जी, मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो फिर हम नहीं कर रहे जी, मैं पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये कौम को तबाह कर रहे हैं। कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन का मुंह तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी, कि 18 साल के बाद, ये 71 था, 18 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन एक बांग्लादेश एक एग्जीबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ। दो एग्जीबिशन मैचेस थे। वो 2 मैचेस हम जीत गए, वो 2 मैच सीरीज जीत गए। मेरे पाकिस्तानियों, वहां जिधर नफरत थी पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे, 50,000 लोगों का स्टेडियम एक ही नारा मार रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होटल से, जिधर हमारा होटल था और जिधर स्टेडियम था, स्टेडियम से होटल तक लोग सड़कों पे लाइनों पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तब मुझे पता चला ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों के साथ जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। अब वही करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं और उसके लीडर को कत्ल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरों का टोला ऊपर जो बैठा दिया है, हम भेड़ बकरियां मान नहीं रहे इनको, इसलिए कत्ल करो इसको, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। जो पार्टी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मिलिट्री, अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। ये उल्टा जा रहा है, ये फिर कोई तारीख नहीं, हमने कुछ नहीं सीखा। क्या होगा? मुझे पता था, जिस दिन मैं निकल रहा था, मुझे पता था कि या आज या कल इन्होंने मेरे पे कोई वारदात करी है, क्योंकि मुझे पूरी मैसेज आई कि जनाब इन्होंने, अब मुझे कहा कैंसिल कर दे, अब ना जाएं, इन्होंने मार देना आपको। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ये वाकई करेंगे, क्या ये वाकई ये कर लेंगे कि ये एक मुल्क की, एक कौम को नुकसान पहुंचाएंगे अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारा डर ये है कि अब ये जो चोरी का पैसा है, ये जो NRO है, हमने जो ले लिया है, अब कहीं इमरान खान आके इसको रिवर्स ना करते बस, तो उन्होंने तो कत्ल और जाना सलाम, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते। लेकिन ये जो फौज का जनरल, ये इनके साथ मिलके, और ये जो हमारे से हुआ है 6 महीने, मैं अपनी कौम से सवाल पूछता हूं कि क्या हम, अब हमारा अब ये सवाल है, हमने अपने आप से पूछा, क्या हमने ऐसे रहना है या हमने अपनी तकदीर बदल के आजाद होना है? आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे पता था कि उन्होंने वारदात करनी है, मुझे पता था एक या उस दिन होनी थी या अगले दिन होनी थी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी के नीचे रहना, इससे बेहतर है जिंदा ना रहो। मैं ये तय करके आया, और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा
اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے، تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی. میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں، ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا، انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا. کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا. کسی کو پتا نہیں چلنے دیا. اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے، ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے. 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں، ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا کے، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے.
दूसरा है मुल्क की तो फ्यूचर ही कोई नहीं है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन उन्होंने कह दिया था कि वो कौमें जो कमजोरों को, चोरों को जेलों में डालती हैं और ताकतवर डाकुओं को पकड़ती नहीं है, वो तबाह हो जाती है। आज सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो क्यों गरीब है? क्योंकि वहां ताकतवर कानून के ऊपर है। और अगर सिंगापुर ऊपर गया था तो उनके स्टेट्समैन ने ताकतवर को कानून के नीचे ले, उसकी स्टोरी पढ़ लें कि कैसे उसने सिंगापुर को उठाया। पहले इंसाफ लेके आया, इंसाफ से करप्शन खत्म हुई और उसके बाद खुशहाली आ गई। शेर शाह सूरी सबसे बड़ा माना जाता है कि ये जो बादशाह थे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा। क्या किया शेर शाह सूरी? किधर से शुरू हुआ? जो उसको जागीर मिली बिहार में, उसने क्या किया? उसने रूल ऑफ लॉ कायम कर दिया। उसने सारे बड़े बड़े डाकुओं को खत्म कर दिया। उसने वहां इंसाफ कर दिया। सारे ताजर इर्द गिर्द की जागीरों से छोड़ के तो शेर शाह सूरी की जागीर में आ गए। वहां खुशहाली आ गई क्योंकि वहां इंसाफ था। उधर से वो खड़ा हुआ और उधर से उसने जब हिंदुस्तान की संभाली जब हुकूमत, तो उधर उसने इंसाफ कायम किया। इसलिए आज उसने लोगों के जब इंसाफ आया खुशहाली आ गई। यहां हम रींगते रहेंगे अमेरिकनों के, कभी इधर हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हम इधर से पैसा मिल जाए, कभी वो चीनियों के पास जा रहे हैं पैसा मिल जाए, और हाँ कभी हम जी हम मांगना तो नहीं चाहते लेकिन हम मजबूर हैं, हम बड़े मजबूर हैं। तो 30 साल तो आप दोनों तो फैमिली हुकूमत करती रही है, तो किसने मजबूर किया इतना? कौन ही इस मुल्क को किया? जब से ये दो खानदान आए हैं हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जब बांग्लादेश बना था तो लोगों ने यहां कहा जी बोझ है हमारे ऊपर, बांग्लादेश में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वो आगे निकल गया हमारे से। जब से ये दो खानदान आए तो कहता जी हम मजबूर हैं, हम तो मांगने नहीं आए लेकिन हम मजबूर हैं। आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो पैगाम देना वो ये कि देखें, आपने सब ने, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे मैं यहां से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल देनी। आप सबसे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अपने बच्चों, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आजादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पास को पूछे हमारे पाकिस्तानियों से क्या होता है, दुनिया इज्जत नहीं करती और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब, 40 साल से तो मैं जानता हूं गुलामी कर रहे हैं। वो एक कोई अमेरिकन आता उसके पैर में गिर जाते, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देते। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई, वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने, उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की पता नहीं कोई मलका आ गई। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गई कि मेरे ऊपर से चल के जाके उसके जूते ना गंदे हो जाए। अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह करते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है, इंसाफ नहीं है, आजादी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जिहाद करना है। जिहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाह नहीं है। तो इंसाफ आपको आजाद करता है और आजाद की परवाह है। तो इसलिए आपने सबने निकलना, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन चार्ज मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी। कोई कंट्रोल करते हैं सब कुछ है, FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा?
जनरल बाजवा को भी कहना, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये फैसल, मेजर जनरल फैसल कर रहा है, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। फौज इस मुल्क की जरूरत है। हम जो मेरी तरह के लोग आजाद सोच ही नहीं सकते जिंदगी आजादी के अलावा, वो चाहते हैं कि हमारी फौज मजबूत हो, क्योंकि मजबूत फौज ही हमें आजाद रखेगी। ये कमजोर कर रहा है फौज को। इन हरबों से हमारी फौज कमजोर हो रही है। हम जब तनकीद करते हैं तामीरी है, ये अपनी फौज को कमजोर करने के लिए नहीं हम कर रहे हैं। हम आपको आज कह रहे हैं, सारी कौम आपको कह रही है कि ये चोरों के साथ हमने नहीं चलना। कौम आपको बार बार कह रही है, ना ये करें कि हमें डंडे मार मार के ये फैसल कि जी नहीं आपने भेड़ बकरियों की तरह इनके साथ चलना है, नहीं चलना इन्होंने, और इंतशार की तरफ जा रहा है कौम। सो मेहरबानी करें, इसको रिजाइन करवाएं, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश करें किसने किस किस्म का जुल्म किया। आजम स्वाति के ऊपर जो हुआ है, जो शहबाज गिल के ऊपर हुआ है, जो जवीर फारूकी के ऊपर हुआ है, नंगा करके कौन सी कौम इजाजत देती? कभी सुना है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप में किसी आजाद कौम में सुना है कि इस तरह आजादी राय के ऊपर किसी को नंगा करके मारे और फिर धमकियां दें आगे से कि ये बता दो कि इमरान खान से भी यही होगा? यानी ये हमारी एजेंसीज हैं, इनका ये काम है कि मुल्क को ही कमजोर करो। तो प्रोटेस्ट होगा जब तक ये तीन रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ठीक होऊंगा, मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आजादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।